جی بخاری صاحب، سب سے پہلے تو آپ سے جاننا چاہیں گے کہ گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت اس وقت جو کارپوریٹ ایگریکلچر فارمنگ، اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ گزشتہ قریباً کوئی سال بھر سے کچھ تھوڑا وقت زیادہ ہوا جب یہ پورا انیشیٹو کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہوا تھا، تو نیچرلی اس کو اسٹرکچر کرنے میں، پلان کرنے میں اور صوبوں کو آن بورڈ لینے میں جو وقت لگتا ہے، وہ اس کے تحت پورے پروسیسز اور ایگریمنٹس وغیرہ جو ہیں صوبوں کے ساتھ طے ہوئے تھے، کیونکہ جو زمین ہے اس کی ملکیت صوبوں کی ہے اور وہ صوبوں ہی کی رہے گی۔ جو استعمال کے لیے صرف ایک ان کو لیز کے اوپر جو ہے کارپوریٹ سیکٹر کے جو ادارے ہیں جو اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ان کو جو ون ونڈو آپریشن ہے وہ جی پی آئی گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت پرووائڈ کیا گیا ہے۔ لیکن کیونکہ صرف زمین کا مہیا کر دینا جو ہے وہ کافی نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو پورا انفراسٹرکچر چاہیے، روڈ نیٹ ورک چاہیے، اس کے لیے آپ کو ٹیکنالوجی کی حصول کے لیے اور جو بے شمار دوسری سہولیات ہیں وہ چاہیے، جو بیچ کی سہولیات ہیں وہ چاہیے، پالیسی چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ہے جو ایک مارکیٹ پلیس جو ہے پرووائڈ کرنے کے لیے ایک کنسیپٹ ہے جو کہ ایگری مالز کا کنسیپٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا گیا ہے، تاکہ پہلی دفعہ جو ہمارا فارمر ہے اس کو، جو چاہے وہ کارپوریٹ کا ہو چاہے وہ عام دوسرا فارمر ہو، اس کو یہ دستیاب ہو سکے کہ اس کے آلموسٹ جو متعینہ اس کی قیمت ہے، جیسے آپ کو پتا ہے کہ 4600 روپے کی یوریا مل رہی ہے جبکہ اس کی آفیشیل قیمت جو ہے وہ 3500 روپے ہے۔ صحیح۔ تو وہ اس قیمت کے اوپر جو اس کی اصل قیمت فیکٹری کی طرف سے متعین کی گئی ہے، اس پر ان کو وہ چیزیں حاصل ہو سکیں، بیج حاصل ہو سکے، اکوپمنٹ اور امپلیمنٹس، ماڈرن ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہم نے صرف ٹریکٹرائزیشن کا نام کر دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ بے شمار امپلیمنٹس ہیں ٹھیک۔ جس سے آپ کے پاس جی بخاری صاحب، ضروریات ظاہر ہے مہیا ہو کہ سکتی لانگ وے ٹو گو، بہت سارے ٹیکنیکل چیزیں ہیں آپ نے اس کے لیے جو ہے فراہم کرنی ہے، لیکن سردست اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ پانی کی اویلیبلٹی کا ہے، جو 6 کینالز کی بات کی جا رہی ہے، اور پھر سندھ کی کچھ جو ترقی پسند جماعتیں ہیں، پارٹیاں ہیں، ان کے اس کے اوپر ریزرویشنز ہیں۔ تو اس بارے میں ہے کیونکہ حکومت جو ہے وہ کہتی ہے جناب سندھ کا پانی جو ہے وہ اس کی حق تلفی نہیں کی جائے گی، لیکن ان کے اعتراضات اپنی جگہ موجود ہیں، بہت ایگریسو ووٹ میں، تو اس کے اوپر کیا اصل صورتحال کیا ہے پانی کی اویلیبلٹی کی؟ جی پانی کا جو ہے مسئلہ، وہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر جو اس وقت انڈر گراؤنڈ میں پانی جو ہے وہ میٹھا کچھ علاقوں میں اویلیبل ہے، اور جتنی وہاں پر اس وقت ہمارے ہاں لائیو اسٹاک کی آبادی ہے وہ ان جوہڑوں سے پانی استعمال کرتی ہے جو وہاں پر برسات کا پانی سٹور کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی شاید آپ کے علم میں ہو کہ پاکستان کا جو سب سے زیادہ لائیو اسٹاک فراہم کرنے والا علاقہ ہے وہ چولستان ہے، اور لیکن یہ کہ وہاں پر جو اس کی گرینری ہے وہ سب جب برسات ہوتی ہے تو پھر وہ دیکھنے کے لائق ہوتی ہے کہ اس کی زمین جو ہے وہ کتنی تیزی سے گرین ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت بھی جو لوگ جنہوں نے فارمنگ کے پروجیکٹس کیے ہیں، اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو وہ بھی انڈر گراؤنڈ واٹر جو ہے اسے نکالتے ہیں، اسٹور کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یعنی سولر کے ذریعے پمپ لگا کے نکالا جاتا ہے، لیکن اسٹور کیا جاتا ہے، اسٹور کرنے کے بعد پھر وہ جو ہے پیوٹس کے زیادہ استعمال ہو رہی ہیں، جو اسپرے کرتا ہے، ایک سسٹم ہے جس سے کہ آپ کا اگر پانی جو ہے وہ اس کا استعمال فلڈ اریگیشن کے مقابلے میں صرف 20% اس پانی کا استعمال ہے، اور فصل جو ہے وہ اس سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو وہ ماڈرن ٹیکنالوجی جو ہے وہ استعمال کی گئی ہے، یا کچھ جگہوں پر جو ہے وہ ڈرپ اریگیشن استعمال کیا گیا ہے، جس سے بھی یہی تقریباً 25% جو ہے عام پانی کا استعمال جو ہے وہ اریگیشن اگر آپ ڈرپ سے کرتے ہیں تو وہ صرف 25% تو استعمال سر ہوتا ہم ہے۔ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ یہ جو 6 نہروں کی بات کی جا رہی ہے، یہ جی جو میں آپ کے کینال آگے پروجیکٹ ہے، اس کا مین پرپس کیا ہوگا؟ جی آگے میں بتانا چاہتا ہوں، یہ دیکھیے کہ جو علاقے کی جغرافی سے اگر واقفیت لے لی جائے تو یہ ہیڈ سلیمان کی جو ہے وہ نواب آف بہاولپور اور انگریزوں کے ایک معاہدے کے تحت جو ہے وہ قائم کیا گیا تھا ستلج ریور پہ، اور اس کا جو پانی ہے وہ بھاولپور کی طرف موڑا گیا تھا، جس کے بعد کہ بھاولپور میں بھی ایک گویا ہریالی کا دورہ شروع ہوا۔
1962 میں جو ہمارا سندھ طاس کا معاہدہ تھا اس کے تحت جو ہمارا جو ستلج پہ ہمارا جو رائٹ تھا وہ ختم ہو گیا تھا، لیکن جو ہیڈ سلیمان کی ہے وہ پاکستان کی طرف آیا تھا. تو یہ جو سیلاب کا پانی آتا ہے آپ کے پاس، اور وہ بہت بڑی تعداد میں آتا ہے، جب بھی وہ سیلاب کا پانی آتا ہے تو وہ ہیڈ سلیمانگی کے اوپر جو ہے اسٹور کیا جاتا ہے، یا اور جب اگر سیلاب بڑھتا ہے تو وہ اس کو کھول دیا جاتا ہے، جس سے پھر بعد میں سیلابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کئی علاقوں میں. یہ جو کنالز کا مین آبجیکٹو اور پروجیکٹ ہے، یہ وہ اس پانی کو ڈائریکشن دینا ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ ادھر ادھر پھیلے، اس کو جو ہے ایک ڈائریکشن کے ذریعے اس علاقے میں چولستان کے جہاں پر کہ یہ فارمنگ کی جا رہی ہے وہاں اس پانی کو لے کے آیا جائے. یہ کوئی پرماننٹ نہریں نہیں ہیں جو کہ عام لوگ خیال کر سکتے ہیں کہ جی اچھا یہ پورے پنجاب سے جو ہے پانی یہاں منتقل ہوگا. جو سندھ ریور ہے جس کے اوپر کے معاہدہ ہے تمام صوبوں میں، اور وہ کہ 42% جو ہے پانی وہ پنجاب کو ملنا چاہیے، اس سے اگر ایک قطرہ بھی اس کو پانی جو ہے کوئی زیادہ ملے گا تو لوگوں کو اعتراض ضرور کرنا چاہیے. اچھا، ان کا حق بنتا ہے. اب یہ بتائیے کہ یہ انتہائی اہم چیز تھی، اس پہ بات یہ کی جا رہی ہے کہ سٹیک ہولڈر جو ہیں ان کو آن بورڈ نہیں لیا گیا، اور صوبوں کے درمیان تنازع کا معاملہ ہے تو یہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ، مشترکہ مفادات کاؤنسل، بہتر نہیں ہوتا کہ یہ وہاں پہ جاتا ہے، سٹیک ہولڈرز وہاں پر اس کے اوپر بات کرتے، طے کرتے؟ یہ سوال آپ نے غلط آدمی سے کر دیا ہے، کیونکہ میرا متعلقہ جو شعبہ وہ آپ کو اس کی ٹیکنیکل معاملات سے اور حقیقت سے جو وہاں صورتحال ہے اس سے بتانا ہے. ٹھیک، چلے میں اس کو ریفریز یوں کروں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکنیکلی جو اس وقت تحفظات ہیں لوگوں کے کہ سندھ میں ان کینالز کے بننے کے بعد سندھ کے پانی کے ساتھ زیادتی ہوگی، حق تلفی ہوگی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنیکلی ایسا نہیں ہو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر 42% جو پنجاب کا پانی کا حصہ ہے، اگر اس سے قطرہ بھی اگر ضائع جاتا ہے تو میں خود بھی اس کا مخالف ہوں اور کہوں گا کہ یہ قطرہ بھی کیوں زیادہ پنجاب کے حصے سے جو ہے اس کو ملے. تو ہمیں جو جس چیز کو اسٹرینگتھن کرنا ہے وہ جو ہمارے پاس اسرا کا ایک نیٹ ورک موجود ہے، وہاں ہمارے پاس پورا ایک سسٹم موجود ہے، وہاں تمام صوبوں کی موجودگی موجود ہے، اس کو انشور کریں کہ بھائی یہ 42% سے زیادہ جو ہے سندھ کو پانی نہ میسر ہو. تو یہ قطع تعلق اس سے کہ کس نے کتنی نہریں بنا لیں یہ ایک علیحدہ صورتحال ہے. اصل نقطہ جو ہے اس کے اوپر لوگ اگر متفق ہو جائیں کہ جی ہم نے ایک معاہدہ طے کیا ہوا ہے، اس کے تحت سندھ کا حصہ جو ہے وہ اتنا ہوگا، اس سے کم سندھ کو ملنا نہیں چاہیے، بلوچستان کو اتنا ملے گا، کے پی کے کو اتنا ملے گا، اس سے کم ان کو ملنا نہیں چاہیے. تو اس معاہدے کو جو ہے اگر انشور کیا جاتا ہے اور اس کے بعد کوئی اور نہریں اس کے بعد قائم کرتا ہے سندھ کے اندر، مثلاً میں آپ سے بتاؤں کہ اب تھر کی نہر جو ہے وہ بنانے کی بات ہو رہی ہے جو تھر کے 5 لاکھ ایکڑ کو سیراب کرے گی. تو کیا تھر جو ہے وہ سارے وقت جو ہے صدیوں تک ایسا ہی سیراب اور بیابان رہے گا؟ کیوں نہیں سندھ بھی جو ہے اس کو اس طرح سے، کیونکہ وہ پلان ہے تھر کنال کا، جیسے یہ اس کی کنال کا مسئلہ ہے تو اب وہ سندھ اپنے پانی سے ہی اس کو تھر کنال کو سیراب کرے گا، یا جو اس کو ایڈیشنل پانی جو اب نئے جو آپ کے پاس اوپر جو ہے وہ بند باندھے جا رہے ہیں، جو 2027 میں اور 28 میں 2 بڑے ڈیمز جو ہیں وہ آپریشنل ہوں گے، پرسنٹیج تو وہی ہوگی نا جو کہ طے ہوئی ہے، لیکن پانی کی اویلیبلٹی بڑھ جائے گی. تو اس جو پانی کی اویلیبلٹی بڑھے گی 2 ڈیمز کی، ان 2 ڈیمز کی بحالی بڑھنے سے آپ کو اس پانی کو استعمال تو کرنا پڑے گا. اور خاص طور پہ یہ بھی آپ ضرور دیکھیے کہ ہمارے پاس برساتیں جب بھی آتی ہیں، اس دفعہ تو بس کچھ تھوڑی خوش سالی کا ابتدا ہوا تھا سال میں، اب اللہ نے جا کے کچھ تھوڑی سی ببر رحمت برساتی ہے تو اور ٹائمنگ جو ہے بہت اچھا ہے کہ فصلیں جو ہیں اس سے کافی بہتری کی طرف چلی گئی ہیں. دوسرا جو گلیات میں اور اوپر پہاڑوں میں جو ہے کافی کچھ برف بھی ہوئی ہے، تو اتنی شدید خشک سالی نہیں ہوگی، لیکن اس کا اثر تو خشک سالی کا آلریڈی جو ہے وہ کراپس کے اوپر آنا شروع ہو گیا ہے. لیکن جو میں نے عرض کی نا کہ 2 ڈیمز جن کو ہمیں ایسرٹین کرنا چاہیے کہ ان 2 ڈیمز کا پانی جو وہ بھاشا ڈیم اور وہ ایک دھاسو ڈیم کا پانی جو ہے وہ بھی تو سسٹم میں داخل ہونے جا رہا ہے نا. ٹھیک، تو جب وہ سسٹم میں داخل ہونے جا رہا ہے تو اس پرسنٹیج کے حساب سے جو آپ نے پرسنٹیج طے کی ہوئی ہے صوبوں کی، اس کے حساب سے اگر وہ ٹیکنیکل تمام جتنی اس کے اندر سیف گارڈز ہیں ان کو قائم کر کے اگر کوئی پانی کا استعمال کوئی بھی صوبہ کرتا ہے، چاہے کے پی کے کرے، چاہے بلوچستان کرے، چاہے سندھ کرے، چاہے پنجاب کرے،
تو اس پہ تو پھر کسی اور کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے نا. یعنی سر بات صرف اتنی ہے کہ ترقیاتی ترجیحات ہونی چاہیے، لیکن وہ سیاسی ترجیحات کی نظر ہمارے یہاں منصوبے ہو جاتے ہیں. اور ہم ڈیمز کی بات کرتے ہیں، ہم نے بڑی سیاست کر لی ڈیمز کے اوپر، دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی. ہمارے پڑوسی ملک نے اسی پانی کے اوپر کتنے ڈیمز بنا کے ایک پروگریسو جو ہے وہ سمت لی ہے. ہمیں بھی اس کے اوپر کام کرنا ہوگا، اس کے اوپر سوچنا ہوگا. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے ناصر علی شاہ بخاری صاحب، آپ کا بہت شکریہ.